کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہندو مت کی مذہبی کتب میں بھی موجود ہے؟ اور اگر ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا پیش گوئیاں کی گئی ہیں اور ان کے والد، والدہ اور دادا کا ذکر کس احترام سے کیا گیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہندو یقین رکھتے ہیں کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں کو دنیا میں آنا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ تعداد 24 ہے۔ پچھلے 3 یگ یعنی ادوار میں ان میں سے ایک کے سوا سب آ چکے ہیں۔ موجودہ دور کالی یگ ہے۔ اس میں کلکی اوتار کو آخری اوتار کی حیثیت سے آنا ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق یہ دور کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور ابھی بہت مدت تک باقی رہے گا۔ ہندو ابھی تک کلکی اوتار یا آخری نبی کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ بھگوت پران میں کہا گیا ہے، کالی یگ کا ایک بڑا حصہ گزر جانے کے بعد لوگوں کی فطرت گدھوں جیسی ہو جائے گی۔ وہ اپنے آپ کو مادی زندگی کا بوجھ ڈھونے تک محدود کر لیں گے۔ ایسے وقت میں سچائی کی حفاظت کے لیے بھگوان اوتار بھیجے گا۔ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں۔ بھگوت پران کے اشلوک میں کلکی اوتار کے مقام پیدائش، ان کے خاندان اور والد کے نام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس اشلوک کا اردو ترجمہ ہے، ان دنوں شمبھل گاؤں میں بڑے پروہت کے گھرانے میں اچھے اخلاق و کردار کا حامل وشنو یش نامی ایک شخص ہوگا۔ کلکی ان کے گھر پیدا ہوں گے۔ کلکی پران میں بھی یہ پیش گوئی موجود ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ کلکی وشنو یش یعنی عبداللہ کے گھر، شمبھل یعنی مقام امن یا مکہ کے بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ اس پیش گوئی کے مطابق کلکی جس جگہ پیدا ہوں گے اس کا نام شمبھل ہے۔ انہی پیش گوئیوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ سنسکرت اور ہندو مذہب کے ممتاز عالم اور محقق ڈاکٹر پنڈت وید پرکاش اپادھیائے کو متوجہ کیا۔ انہوں نے کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب لکھی۔ یہ کتاب دیگر 8 ہندو علماء اور اسکالرز کی تائیدی آراء کے ساتھ شائع کی گئی تھی۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے اپنی کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ 29 پر لکھتے ہیں، سنسکرت میں شمبھل کے 3 معنی ہوتے ہیں: امن کی جگہ، وہ مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے آئیں، اور وہ جگہ جو پانی کے قریب ہو۔ بھگوت پران کی یہ پیش گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام ولادت مکہ مکرمہ پر پوری اترتی ہے، کیونکہ مکہ ہزاروں سال سے جائے امن ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کی جانب دنیا بھر سے لاکھوں افراد کھینچے چلے آتے ہیں، اور اس ریگستانی علاقے میں اللہ کے حکم سے زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا۔ اس پیش گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ اسی پیش گوئی میں تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ آخری نبی کے والد محترم کا نام وشنو یش ہوگا، جو اپنے صاف ستھرے اخلاق و کردار کے لیے معروف ہوں گے۔ رگ وید کے مطابق وشنو خدا واحد کا نام ہے اور یش کا مطلب ہے غلام یا بندہ۔ اس طرح وشنو یش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام عبداللہ کا بالکل درست ترجمہ قرار پاتا ہے، جو اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار کے حوالے سے بہت مشہور تھے۔ کلکی پران میں کلکی اوتار کے ماں اور باپ دونوں کا نام موجود ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وہ وشنو یش کے گھر میں سومتی کے بدن سے پیدا ہوں گے۔ سومتی کے معنی امن والی یا پر امن ہوتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے نام کا مطلب بالکل یہی ہے۔ بھگوت پران میں کلکی اوتار کے بارے میں مزید تفصیلات بھی ہیں، جن میں آپ کے کردار اور مشن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ تمام اچھی صفات کی واحد امید اور خدا کی عطا کردہ 8 خصوصیات کی حامل شخصیت ہیں۔ وہ دنیا کے سردار ہیں جو دیودات نامی گھوڑے پر سوار ہوں گے اور برائی کے علمبرداروں کو اپنی تلوار سے ہلاک کر دیں گے۔ بھگوت پران کے اس اشلوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگت پتی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس کے معنی دنیا کے سردار، تمام عالم انسانیت کے رہبر اور سرور عالم کے ہیں۔ بھگوت پران کے اس اشلوک میں بتایا گیا ہے کہ کلکی اوتار گھوڑے پر سواری کریں گے اور برائی اور شر کے علمبرداروں کا تلوار سے خاتمہ کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں یہ پیش گوئی بھی
حقیقت کے عین مطابق ہے۔ اس اشلوک میں بتائی گئی یہ بات کہ کل کی اوتار دیودات یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، سفر معراج کی سواری براق پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ کل کی پران میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے گی۔ فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ استعمال کرنا ہندو مذہب کا عام رواج ہے۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہندوؤں کی مقدس کتابوں سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ خاتم النبیین کا ذکر دیگر الہامی کتب میں بھی موجود ہے، جس کے لیے ہماری اگلی رپورٹس کا انتظار کیجیے۔